الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شرمندہ ہوں۔ نور الدین جزائری کی کتاب خصائص زینبیہ سے پڑھ رہی ہوں۔ حسین کو شرمندگی اٹھانا پڑی اور کہا میں شرمندہ ہوں۔ عجیب، بہت عجیب، کیونکہ کبھی پڑھا ہی نہیں، اس لیے میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہوں گی۔ مصنف نے لفظ شرمندگی استعمال کیا ہے، جبکہ ہمارے لیے تو قیامت ہے۔ قیامت گزر گئی حسین پر۔ روایت کے جملے ہیں جو میں پڑھنا نہیں چاہتی، پر کیا کروں، کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے۔ کتاب کے یہی جملے ہیں اور علماء کرام نے تصدیق کی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ حسین نے فرمایا ہے کہ میں شرمندہ ہوں۔ اس لیے آپ کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے لرز جائے گا، لیکن کتاب کے جملے یہی ہیں کہ 7 مقامات پر جہاں حسین کو شرمندگی اٹھانا پڑی، پر ہائے افسوس کہ ہم شرمندہ ہیں، کیونکہ دل شرمندہ لفظ پر اٹک گیا ہے اور ہم یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں جبکہ قیامت گزر گئی۔ میں شرمندہ ہوں اور قیامت گزر گئی۔ اب دونوں معنی سامنے رکھیے اور ان مقامات کو دیکھیے کہ جہاں حسین نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ عالم وقت کے لکھے ہوئے جملے ہیں اور یہ خصائص زینبیہ آیت اللہ شیرازی کے دور سے الفاظ آ رہے ہیں۔ علماء نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ گھرانے کی روایت ہے۔ پہلا مقام وہ کہ جہاں علی اکبر نے پانی مانگا، اب تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آپ میری جنگ دیکھتے۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، واپس آئے، بابا کیسی لگی میری جنگ؟ بیٹا خوب، بہت خوب۔ حسین نے کہا بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جناب علی اکبر جنگ میں گئے، شدید زخمی ہو گئے، امام حسین میدان جنگ سے لے کر آئے، زانوں پر سر رکھا اور پکارا اے میرے علی اکبر، اور جناب علی اکبر نے فرمایا اے بابا کیسی لگی میری جنگ؟ دیکھا میں نے کیسی جنگ لڑی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو آپ میری اور جنگ دیکھتے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حسین نے کہا کہ بیٹا میں شرمندہ ہوں، میں پانی نہ لا سکا۔ دوسرا مقام جہاں جناب قاسم نے پانی مانگا۔ تیسرا مقام جہاں جناب قاسم نے پکارا گھوڑے سے گر کر کہ چچا مجھے بچائیے، اور جناب حسین نے جناب غازی عباس کو پکارا کہ اے عباس دوڑو قاسم کو بچانے جانا ہے۔ آواز سن کر ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے اور جناب قاسم کا لاشا پامال کر دیا۔ وہ حسین جب قاسم کی لاش پر پہنچے تو پکارا اور کہا بیٹا تو پکارتا رہا کہ چچا مجھے بچائیے، لیکن میں نہ پہنچ سکا، میں شرمندہ ہوں۔ چوتھا مقام مقام علی اصغر ہے۔ کہا بیٹا چلو پانی پلا لاؤں، شاید فوج تمہیں پانی دے دے۔ اپنے زخمی گلے کے ساتھ شہید علی اصغر کو لے کر چلے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کہا بیٹا میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں پانی نہ پلا سکا۔ پانچواں مقام جہاں جناب علی اصغر کی لاش کو لے کر چلے، 7 بار آگے اور 7 بار پیچھے مڑے اور پھر پکار کر رباب سے کہا کہ اے رباب میں شرمندہ ہوں کہ اب علی اصغر نہیں آئے گا، رباب میں تم سے شرمندہ ہوں۔ چھٹا مقام بیبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں لائے لیکن ہم تمہیں واپس مدینے نہ پہنچا سکے، ہمارے بعد تم لٹو گی، تمہارے خیموں کو آگ لگے گی، میں شرمندہ ہوں۔
ہم شرمندہ ہیں کہ ہم تمہیں نہ بچا سکے۔ ساتواں مقام قیامت ہے۔ قیامت ہے وہ مقام کہ جب رخصت امام حسین آئی اور جناب امام حسین خیموں میں آئے اور بی بی زینب کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری بی بی، اے میری بہن، میرے بعد تیری چادر کی حفاظت کون کرے گا کہ میں شرمندہ ہوں۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہیں وہ 7 مقام کہ جہاں میرے امام نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ لیکن چاہتے تو کیا ٹھوکر مار کر چشمہ نہیں نکال سکتے تھے کہ حسین کی شرمندگی ختم ہو جاتی؟ اہل حرم کو مدینے نہیں پہنچا سکتے تھے کہ عباس کے ساتھ بھیج دیتے؟ کیا زینب کی چادر نہیں بچا سکتے تھے؟ اب عالم وقت کے جملے پڑھ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ امام حسین کے اختیار میں تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حجت خدا تھا۔ حجت خدا یہی تھی کہ محشر تک آنے والے لوگ دیکھ سکیں کہ حسین نے کس کس مقام پر کیسا کیسا صبر کیا ہے۔ محشر میں حسین کے چاہنے والے شرمندہ نہ ہوں۔